الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں سورۃ مریم کی ابتدا سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا تفصیل سے اب تک ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا، پھر تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ یعنی 3 انبیاء کا اب تک اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ذکر فرمایا، اور تینوں انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی بیان فرمائی کہ یہ تینوں انبیاء میرے سامنے کتنی عاجزیاں کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مقصود کیا تھا؟ یہودیوں کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو کہ اس کو بیٹا چاہیے تھا، 120 سال کی عمر میں وہ کس طرح میرے آگے عاجزیاں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ زکریا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی لاچاری بیان کر رہا ہے۔ اگر بیٹا دینا زکریا علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو ان کے درجنوں بیٹے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ بیٹا مانگنے کے لیے دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مقصود کہ دیکھو ماں کی گود میں اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا ذکر کیا۔ قال انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ عاجزیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا کہ وہ بھی اپنے باپ سے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، جن کی تو پوجا پاٹ کر رہے اللہ کے علاوہ، وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے کسی کام آ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی شرک کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ 3 انبیاء کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ پہلے 3 انبیاء کا تفصیل کے ساتھ، اب 3 نبیوں کا اللہ اختصار کے ساتھ ذکر بیان فرمائیں گے۔ پہلے اللہ نے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اللہ نے ذکر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے ذکر فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان تینوں کے ذکر سے بھی یہی بیان کرنا مقصود ہو اللہ کا کہ تمام یہ تینوں نبی، موسیٰ، اسماعیل اور ادریس، یہ تینوں بھی ہمارے سامنے عاجزیاں کرتے رہے، لہٰذا جو خود عاجز ہو اور محتاج ہو وہ دوسروں کا کارساز اور متصرف بالکل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ یہودی جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کارساز سمجھتے تھے، عیسائی جو تھے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کارساز سمجھتے تھے، اور جو مشرکین عرب تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کارساز سمجھتے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ یہ جو پیغمبر تھے یہ میرے سامنے عاجز تھے، یہ میرے بندے تھے، یہ کارساز نہیں تھے، یہ مشکل کشا نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں ترجمہ دیکھیں جی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کر تو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔
پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمائے، ان کا ذکر ان کے سامنے کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 صفتوں کا ذکر فرمایا ہے، 5 صفتوں کا کیا کیا؟ ذکر فرمایا۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ بے شک وہ تھے چنے ہوئے، مخلصاً چنے ہوئے تھے، کس چیز سے؟ اے معصوماً عن الکفری والشرکی والفواحشی، یعنی وہ گناہوں سے معصوم تھے، کفر سے پاک تھے، شرک سے پاک تھے، بے حیائی سے، منکرات سے بھی کیا تھے؟ وہ پاک تھے۔ ہم نے ان کو چن لیا، اور یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی ہے کہ میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی ذات کے اندر، جن کی صفات کے اندر، جن کے تمام اعمال کے اندر غیر اللہ کا کوئی بھی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ یہ اللہ نے پہلی صفت ذکر فرمائی، انہ کان مخلصا، کہ بے شک وہ تھے چنے ہوئے۔ دوسری صفت وکان رسولا نبیا، اور تھے وہ اللہ کے رسول، نبیا نبی، سمجھ آئیے، رسول نبی۔ اچھا، یہ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی ہے۔ یہ رسول اور نبی جو ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں کے اندر فرق ہے، رسول اور ہوتا ہے اور نبی اور ہوتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ رسول جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت سے نوازا ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مستقل کتاب دی تھی، مستقل ایک شریعت دی تھی بنا کے، تو بعد میں جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دی گئی شریعت تھی، کتاب تھی، اس کی کیا کرتے رہے؟ تبلیغ کرتے رہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، یعنی کہ جو بھی اس کو خبر میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا دے دیتا ہے؟ آگے تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول جو ہوتا ہے، رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل شریعت دی ہو، ٹھیک ہے، کتاب دی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ پھر نبی اس کو کہا جاتا ہے جو رسول کی جو کتاب اس کو شریعت دی گئی ہے اس کی کیا کرے؟ آگے تبلیغ کرے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ نبی کس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے آگے کیا کر رہے تھے؟ پہنچا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، وہ سارے تورات کی کیا کرتے رہے؟ تبلیغ کرتے رہے۔ پھر مستقل شریعت ملی کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ پہلی شریعت منسوخ ہو گئی اور اب جو شریعت ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ انجیل کتاب دی گئی، ٹھیک ہے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی تو کوئی نہیں آئے، لیکن بعد میں جتنے بھی علماء تھے عیسائیوں کے اندر وہ کیا کرتے رہے؟ انجیل کی تبلیغ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے یہودی جو تھے، ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ سے اختلاف کیا تھا، یہ کہتے تھے ہم مانتے نہیں ہیں اس کو، انہوں نے الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، جس طرح یہی بھی قرآن پاک میں تہمت لگائی تھی بی بی مریم پہ، یہ کہتے تھے یہ والد الحرام ہے، والد الزنا ہے، ہم نہیں اس کو پیغمبر مانتے، یہ مفترا ہے، کذاب ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہمارے لیے شریعت جو ہے بس تورات ہی ہے، حضرت موسیٰ ہی ہے۔ ادھر سے عیسائی جو تھے، ان کے اندر بھی کچھ ایسے فرقے، وہ کہتے ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن کچھ عیسائی کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ رسول بھی تھے اور کیا تھے؟ نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت سے نواز دیا، پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ہمارا عمل اس کے اوپر اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات کے سارے احکامات کیا تھے؟ برحق تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی انجیل، وہ سارے احکامات کیا تھے؟ برحق تھے، لیکن ہمارا عمل اس کے اوپر ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ ہمارا عمل جو ہوگا اب کس شریعت کے اوپر ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر ہوگا۔ لیکن
ایمان ہمارا اسی طرح ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے سابقہ کتابوں کے اندر اتارا وہ سب کیا ہے؟ سچا ہے، برحق ہے، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اب ہدایت اگر رکھی ہے سابقہ کتاب کے اندر نہیں، بلکہ اب قرآن پاک پڑھنے سے ہدایت ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تورات کی آیتوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر سے یہ تورات کی تلاوت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، غصہ چڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی وہیں بیٹھے تھے۔ حضرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا کہ تو نے کیا کہہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیری بات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے کے اندر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، لو کان حیا موسیٰ، کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی ان کے لیے بھی ہدایت اگر رکھی تھی تو قرآن کے اندر ہی رکھی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھتے، وہ بھی تورات پڑھ کے لوگوں کو تبلیغ نہ کرتے، بلکہ قرآن پڑھنا تھا۔ لہٰذا اگر اب ہدایت رکھی ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کے اندر ہی رکھی ہے کہ قرآن کی کیا کرنی پڑے گی؟ تبلیغ کرنی پڑے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رسول جو ہوتا ہے اس کو مستقل شریعت سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کو رسول نہیں کہا جاتا، بلکہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ صرف خاص ہے کہ نبی جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا۔ سمجھے؟ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو سابقہ شریعت کی تبلیغ آگے اپنی امت کو پہنچائے۔ ٹھیک ہے؟ یہ دو صفتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو رسول بنایا اور نبی بنایا۔ اب تیسری صفت ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی، بلایا ہم نے حضرت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیسے؟ کہاں سے؟ من جانب الطور الایمن، طور کے دائیں جانب سے، طور کے داہنی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری صفت بیان فرمائی کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ مستقل یہ حضرت کی صفت ہے نا، فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ نے حضرت سے کیا کیا ہے؟ کلام فرمایا کہ کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، بلکہ کوہ طور پہ اللہ خود بلاتے تھے حضرت کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے کچھ پیغمبروں سے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے حضرت سے کیا فرمایا ہے؟ کلام فرمایا ہے۔ یہ کلام کب ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے، مدین سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین سے واپس کہاں جا رہے تھے؟ مصر جا رہے تھے۔ رستے کے اندر واقع دیکھی، لمبا چوڑا واقعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپنے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے کیا کر لیا تھا؟ چن لیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کیا، نزدیک بلایا ہم نے حضرت کو راز بتلانے کے لیے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نجیہ، کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ مخلصاً ایک، وکان رسول النبی دو، ونادیناہ من جانب الطور الایمن تین ہے کہ ہم نے شرف کلام بخشا تین، چوتھی اب یہ ہے وقربناہ نجیہ، اور نزدیک بلایا ہم نے حضرت کو راز بتلانے کے لیے۔ سمجھیں؟ راز مطلب باتیں بتلانے کے لیے کہ ہم نے ان کو کیا دینی تھی؟ احکامات دینے تھے، اپنی توحید کے احکامات دینے تھے، ٹھیک ہے، رسالت دینی تھی، نبوت دینی تھی۔ یہ راز بتلانے کے لیے ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ اپنے قریب بلایا۔ چار صفتیں آگے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا واسطے اس کے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور حضرت ہارون کیا تھے؟ حضرت سے بڑے تھے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تھی۔ قرآن پاک میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، سورۃ طٰہٰ کے اندر غالباً آئے گا کہ حضرت نے دعا فرمائی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اے اللہ میرے اہل سے، یعنی میرے بھائی کو میرا کیا بنا دے؟ وزیر بنا دے۔ ٹھیک ہے؟ میرا تابع بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مستقل نبی بنا دیا۔ لیکن تھے یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع،
ٹھیک ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے اہل سے میرے لیے کیا بنا دے، وزیر بنا دے۔ جس طرح کوہ طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے سے اپنا قائم مقام نائب جو بنا کر گئے تھے، کس کو بنا کر گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام اور نائب بنا کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمر کے اندر چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ بڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 5 صفتیں ذکر فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ 5 انعامات ہم نے عطا کیے ہیں، یہ ہمارے کمال ہے۔ ہم نے ان کو نبوت کے لیے چنا، ہم نے ان کو رسالت کے لیے چنا، ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کے بھائی کو ان کا قائم مقام بنا دیا۔ یہ سارے انعامات تو ہمارے تھے، تو وہ کس طرح معبود بن گئے، وہ کس طرح کارساز اور مشکل کشا بن گئے، ٹھیک ہے۔ کمالات جس کے یہ سارے کمالات ہیں، جس نے سارے موسیٰ علیہ السلام کو انعامات دیے ہیں، کمال تو سارے اس کے ہیں، لہٰذا عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اسی اللہ کی کرنی چاہیے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے ہیں؟ انعامات دیے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی اللہ تعالیٰ اصل قرآن پاک کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے نبیوں کو نوازنے والا تو میں ہوں، کمال تو سارے میرے ہیں، تم نے ظالموں ان کو معبود بنا لیا، ان کی کرامتوں کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر تم نے ان کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، کمال تو سارا میرا ہے۔ جس طرح بھی یہ 15ویں سفارے کے شروع کے اندر اللہ نے آیت بیان کی نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اب لوگ دیکھو معراج کا قصہ بیان کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرتے ہیں، بے شک اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی پیغمبر کو یہ معجزہ نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا، کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کروا دی اور عرش عظیم کی سیر کروا دی، اپنے سامنے کھڑا کر کے پردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی، لیکن چونکہ آیت کے شروع میں دیکھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ فرمانا چاہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اللہ نے فرمایا جانے والے کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جو ذات لے کے گئی ہے اس کو۔ سمجھ آئی ہے؟ لوگ اس کو نہیں بیان کرتے۔ کمال تو بھائی سارے اللہ کا ہے، سارا اللہ کا کمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کے اندر کوئی کمال نہیں، کمال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، جو لے گیا، بڑی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ پاک کس طرح ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے او یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مان سکتا ہے کہ راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے بندہ راتوں رات واپس آ جائے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر گویا وہ کیا نکال رہے تھے؟ نقص اور عیب نکال رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، اللہ تعالیٰ اس نقص سے، اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے راتوں رات، 7 آسمانوں کی سیر کروا کے راتوں رات وہ اپنے بندے کو مکہ مکرمہ کی زمین تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اندر نقص نہ نکالو، یہ اللہ کے اندر عیب نہ نکالو۔ لیکن اللہ قرآن میں چونکہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ سارے کمالات چونکہ میرے ہیں۔ آدم کو مٹی سے بنایا، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نوح علیہ السلام دیکھو کشتی کے اندر سوار ہیں، کشتی کے اندر سوار ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ اس کشتی کا چلنا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا اور کنارے لگنا تیرے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو کنارے لگایا، کس کا کمال ہے یہ سارا؟ طوفان کی موجوں کے اندر سخت بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارش، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی موجوں میں سے کشتی کو کنارے لگا، کس کا کمال ہے؟ سارے کا سارا اللہ کا کمال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کوئی رہ سکتا ہے انسان؟ کوئی نہیں رہ سکتا۔ مچھلی کا پیٹ ہے، اوپر سے سمندر ہے، اوپر سے رات کی تاریکی ہے، سمندر کے پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، رہ سکتا ہے کوئی انسان؟ بلکہ کس ذات نے زندہ رکھا تھا حضرت یونس کو؟ تو کمال کس کا ہے؟ سارے کا سارا اللہ کا کمال ہے۔ وہ آگ کے سمندر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آگ کے تو قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا، زیادہ دیر تک انسان ٹھہر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔
بولو کمال کس کا ہے سارا؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ ایک چلتی چھری کے نیچے سے اپنے نبی کو بچا لینا، حضرت اسماعیل کو بچا لینا، یہ کمال کس کا ہے سارے کا سارا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آج تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ایک چھری تلے سے بچا لیا، کمال کس کا ہے سارا؟ اللہ کا کمال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، ایک کنعان کے تاریک کنویں سے غلامی کی زندگی سے گزار کے تخت مصر کے اوپر بادشاہ بنا دیا، مصر جیسے ملک کا، یہ کمال کس کا ہے سارا؟ اللہ کا کمال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد بینائی واپس لوٹا دی، کس کا کمال ہے سارا؟ 18 سال بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ان کے اہل جتنا ہم نے چھین لیا تھا ہم نے دوبارہ ڈبل کر کے ان کو ان کا اہل واپس لوٹا دیا، اور ہم نے ان کو بیماری سے شفا عطا فرمائی، یہ سارا کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے لے کر جا رہے ہیں، اور پیچھے فرعونی بھی آ رہے ہیں، اب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے کیا آگے فرعون کی فوجیں آ گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا او موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، چلو مصر کے اندر مر جاتے، قبریں نصیب ہو جاتی، یہاں تو ٹکڑے کر کر کے یہ سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ایسا جملہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اس جملے کو قرآن کے اندر جگہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، اللہ اب بھی میرے ساتھ ہے، اللہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ حضرت کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی چھڑی کو سمندر کے اوپر مار، جب حضرت نے اپنی چھڑی کو سمندر پہ مارا اللہ نے 12 رستے جاری کر دیے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ سارے کا سارا اللہ کا کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی پکڑ سے بچایا، یہودیوں کی سازشوں سے بچایا، زندہ اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسد آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے کمال۔ غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 313 تھے ادھر مسلمان اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، اللہ نے 1000 فرشتے اتار کر اپنے پیغمبر کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی۔ سورۃ انفال کے اندر یہ سارا غزوہ بدر کا واقعہ بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا سارا کام میں نے کروایا، میں نے فتح سے تم کو ہمکنار کیا ہے، میں نے تمہارے قدموں کے اندر کامرانی کو ڈال دیا۔ یہ سارا کمال کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کام کرنے والا میں ہوں، ظالموں مجھے چھوڑ کر تم نے ان کو معبود بنا لیا ان کی کرامتوں کو دیکھ کر۔ ہاں میں نے تو ان کی عزتوں کے اندر اضافہ کیا، نبی کے ہاتھ پہ اللہ نے معجزے کو جاری کر دیا، نبی کی عزت بڑھی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامت کو جاری کیا، اس کی عزت بڑھائی اللہ نے کہ واقعتاً اللہ کا یہ ایک نیک بندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معجزات کو دیکھ کر، کرامتوں کو دیکھ کر اس کو معبود بنا دیا جائے، کیونکہ کرامت اور معجزہ چونکہ ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر طاقت ساری کی ساری کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ وگرنہ اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا نا مشرکین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا، اگر معجزہ کا اختیار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بتا دیتے کل کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہی پسند نہیں آئی، اللہ نے وحی کا سلسلہ ہی 15 دن تک بند کر دیا۔ 15 دن تک اللہ نے اپنے نبی کے اوپر وحی نہیں بھیجی تھی۔ اگر اختیار میں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بتا دیتے، ان کے پاس بتا دیتے کہ یہ ہے فلاں فلاں تھی اصحاب کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کو اتارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ تو گویا ساری کائنات کو بنا دینا، سارے نبیوں کے اوپر معجزات، کمالات، جتنی بھی کرامتیں دی، سارے کے سارے کمالات ہوتے ہیں، اللہ منوانا ہی اپنا آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے دنیا کے اندر انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، بس یہ میرے گن گائیں، میری صفات بیان کریں، میری فضیلتیں بیان کریں، میرے گن گائیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں بار بار اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ سارے کمالات ہے ہی میرے لیے ہیں، بس سمجھ آ گئی ہے۔ دیکھیں جی اللہ اکبر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا واسطے اس کے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ کہ یہ سارے انعامات موسیٰ کو کس نے عطا کیے تھے؟ اللہ نے عطا کیے تھے، تو وہ کارساز نہیں بن سکتے، کارساز تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو انعامات دیے سارے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نبی کا تذکرہ ہو گیا جی۔ اب دوسرے نبی ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر فرماؤ کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ تھے بڑے سچے وعدے والے۔ سبحان اللہ، یہ سیرت ہے، یہ حضرت کی صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ 4 صفتیں اللہ تعالی حضرت اسماعیل کی بیان فرمائیں گے۔
پہلے ایک بات سمجھ لو، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار سمجھائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے نا، ان کے دو بیٹے تھے، مشہور بیٹے، جن کو اللہ تعالیٰ نبی، اولاد تو اور بھی تھی لیکن جو نبی بنے تھے وہ دو تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت کو سب سے پہلے باپ کو تبلیغ کی، پھر محلے والوں کو تبلیغ کی، رشتہ داروں کو تبلیغ کی، قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی، کواکب پرستی۔ حضرت کی ایک اور قوم کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا ہے، پیچھے غالباً سورۃ مائدہ کے اندر گزر کے آیا ہے کہ ستارہ پرست تھی ان کی قوم کے اندر کچھ لوگ، ان سے بھی حضرت کا بڑا مکالمہ ہوا، بڑا مناظرہ ہوا، اللہ نے پورا قرآن میں ذکر کیا، لیکن کوئی بھی توحید کے اوپر نہ آیا، کسی نے نہ مانا۔ حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی حضرت کا مقابلہ ہوا، لیکن کوئی بھی ایمان نہ لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تھے حضرت کے جو بھتیجے تھے، انشاءاللہ آگے سورۃ عنکبوت میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے فآمن لہ لوط، کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، حضرت لوط کو مستقل نبی بنایا۔ اور حضرت جب تنگ آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ عراق کا علاقہ ان کا آبائی علاقہ تھا، حضرت نے چاہا اب یہ تو نہیں مانیں گے، اب میں ہجرت کرتا ہوں یہاں سے، اس علاقے سے، اب میں کسی اور جگہ جا کے اللہ تعالیٰ کا کلام پھیلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اب جب حضرت نے ارادہ کیا جب ہجرت کرنا ہے عراق سے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انی ذاہب الی ربی، کر ہجرت رہے تھے، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی مجھے بس رستہ دکھائے گا۔ اب ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کریں، یہ سورۃ صافات کی آیت ہے، انی ذاہب، میں جا رہا ہوں کس طرف؟ اپنے رب کی طرف، وہی مجھے کیا دکھائے گا؟ رستہ۔ ہجرت کرنے ہیں لیکن علاقے کا نام نہیں لیا، کوئی علاقے کا نام نہیں لیا، بس کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کدھر جانا ہے، بس رختے سفر باندھا، نکلو یہاں سے، علاقہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہجرت جو ہے کتنا بڑا انسان کے اوپر شاق ہے یہ، کہ اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دینا، اپنا مال، جدھر انسان بچپن سے پلا ہے، ٹھیک ہے، جدھر اس کے بچپن کے دوست ہیں، وہاں وہ علاقہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب چھوڑا، آپ ہجرت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے، کسی بوڑھے سے پوچھو جس کی زیادہ عمر ہے کہ تقسیم کے وقت 47 کے کیسے واقعات تھے، اگرچہ پاکستان میں وہ آ رہے تھے لیکن ان کا دل کس طرح مچل رہا تھا، کیونکہ ان کا پلنا بڑھنا سارا ادھر ہندوستان کے اندر ہوا تھا، لیکن آج بھی وہ یاد کر کر کے روتے ہیں، سمجھ آ گئی۔ لیکن پھر بھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، چلو جو ہندوستان سے مسلمان آ رہے تھے پاکستان، ان کے لیے پھر بھی ایک امید تھی کہ چلو پاکستان میں ہمارے مسلمان ہیں، ہمارا بھائی ہمارا خیال رکھیں گے۔ افغانستان کا جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب یہ افغانی ہجرت کر کے آ رہے تھے پاکستان، ان کو پھر بھی کوئی سہارا تھا، چلو پاکستانی مسلمان ہیں، ہمارا سہارا بنیں گے۔ کچھ پاکستان آ گئے، کچھ ایران چلے گئے افغانستان سے ہجرت کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ سہارا تو تھا، چلو ہمارے مسلمان ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب واقعہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، پتہ نہیں کوئی میرا سہارا بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن چونکہ اپنے ہجرت کے اندر یاد کیا تو صرف اپنے رب کو، انی ذاہب الی ربی، کہ میں کس کی طرف جانے والا ہوں؟ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔ اب یہ عراق سے انہوں نے رختے سفر باندھا، ہجرت کے وقت صرف ان کی ایک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان کے ساتھ تھی، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھتیجے تھے وہ ان کے ساتھ۔ یہ تین شخص عراق سے نکلے ہجرت کر کے۔ اب یہ ہجرت کرتے کرتے جب مصر کے علاقے کے اندر پہنچے، وہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، اس کے اندر ایک بڑی بری حرکت تھی، اگر کوئی اس کو خوبصورت عورت نظر آتی وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جب اس نے بلایا تو اب اس کے ہاں قانون یہ تھا، اگر اس کا کوئی خامند ہوتا کسی خوبصورت بیوی کا، اس کے خامند کو وہ قتل کر دیتا، اگر وہ اس کا شوہر نہ ہوتا تو اس کو کچھ نہ کہتا، اس کو اسی طرح چھوڑ دیتا، لیکن اس کی جو کوئی بھی بہن لگتی تھی، بیٹی لگتی تھی یا بیوی لگتی تھی، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس نے حضرت سارہ کو جب اپنے پاس بلایا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ کو کہا کہ تو اس کو جا کے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، ہو سکتا ہے یہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہے تو یہ دونوں کون تھے؟ خامد بیوی تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے جا کے کیا کہا حضرت سارہ سے؟ تو کیا کہہ دینا، یہ میرا بھائی ہے۔ روایات کے اندر کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے جو کہا ہے نا، یہ میری بہن ہے،
تو اس طرح کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسلام کا تعلق جو ہے نا بہن بھائی والا وہ مراد ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمارے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں توریہ، جھوٹ تو نہیں ہوتا، یہ توریہ، یعنی سنانے والے کو بات اور انداز سے سمجھائی جائے لیکن حقیقت اس کی کیا ہو، کچھ اور ہو، ٹھیک ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہو۔ اب بادشاہ کو اس نے کہنا تھا حضرت سارہ نے کہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگنا تھا ہاں واقعتاً بھائی، لیکن اندر سے حقیقت کیا تھی کہ ہم اسلامی بھائی ہیں۔ لیکن اتنے تکلفات کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی یہ حضرت ابراہیم کی چچا زاد بہن بھی تھی، یہ اس اعتبار سے تم کہہ دینا کہ یہ میرا کیا ہے، چچا زاد، یہ میرا بھائی ہے، سمجھ آئیے، چچا زاد بہن۔ جب وہ اس نے بدکاری کا ارادہ کیا نا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، بدکاری کا ہاتھ ڈالنے لگا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا، فوراً اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ادھر ہی ختم کر دیا۔ یہ حضرت سارہ کی کرامت تھی، اللہ نے اس کے ہاتھ میں جان ہی ختم کر دی۔ اب پھر اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ تو اللہ کی بندی ہے، کوئی نیک صالح عورت ہے، اس نے کہا تو اپنے رب سے دعا کر یہ میرا ہاتھ تندرست ہو جائے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے، لیکن وہ بے ایمان نہیں مانا، اس نے دوبارہ پھر حضرت سارہ کے اوپر بدکاری کے ارادے سے ہاتھ ڈالا، اللہ نے پھر اس کے ہاتھ کو شیل کر دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، لگاتار 3 بار۔ چوتھی بار اس کو مکمل یقین ہوا نہ یہ دونوں کوئی عظیم ہستیاں ہیں، یہ دونوں اللہ والے لوگ ہیں، یہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہے، یہ کم ہمت لوگ نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس بادشاہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے تحفے دیے، مال دیا، پیسہ دیا، اور اس نے پھر جو اپنی بیٹی تھی اس کا نام ہاجرہ تھا، اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بھی اس کو وقف کر دیا تھا اس بادشاہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی نا، کس کے لیے؟ انی ذاہبن، چونکہ اللہ کو پکارا تھا نا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔ اب اللہ نے رستہ دکھا دیا، حضرت سارہ کی عظمت کو بھی بڑھا دیا، حضرت ابراہیم کی عظمت کو بھی اس بادشاہ کے آگے بڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے دستور کے مطابق جو اس نے اپنی بیٹی دی تھی نا، وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہی بننی تھی، چونکہ اس نے وقف کر دی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو ہاجرہ جو ان کی خدمت کے لیے بادشاہ نے دی تھی، حضرت سارہ نے اس کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جنم لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ہاجرہ تھی یہ کنیز تھی، اس بادشاہ کی لونڈی تھی، غلط بات ہے، لونڈی نہیں تھی، کنیز نہیں تھی، اس لیے یہودی بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو عرب کے لوگ ہیں نا، یہ بنو اسماعیل میں سے تھے نا، مکہ کے لوگ جتنے بھی عرب کے، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے اس لیے کم تر ہیں کہ ایک ہی لونڈی کی اولاد ہیں یہ کیا ہے؟ ایک لونڈی کی اولاد ہیں، یہ ہم سے اس لیے کم تر ہیں۔ یہ بات غلط ہے، وہ لونڈی نہیں تھی، وہ بادشاہ کی اپنی سگی بیٹی تھی، وہ اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کیا تھا، لونڈی نہیں۔ پھر بعد میں حضرت سارہ نے اس کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا، پھر حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو بھی اسی بات سے مغالطہ لگا ہے کہ اس بادشاہ نے جب حضرت ہاجرہ کو دیا تھا نا، اپنے اس کے حوالے کیا، تو بادشاہ نے کہا میں اس کو سارہ کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ان کو دھوکہ لگ گیا کہ یہ جی لونڈی بنا دی تھی، یہ کنیز دی تھی اس کو، لونڈی دی تھی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اس نے ویسے ہی اپنی بیٹی کو بھیج دیا کہ جا تو اس کی خدمت کر۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح ہوا حضرت ابراہیم۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے بی بی ہاجرہ کے بطن سے، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا چل ان کو چھوڑ کے آؤ مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی بھی کھیتی نہیں، کوئی بھی سبزہ نہیں، کوئی بیابان جنگل ہے، ہر طرف خشک پہاڑ ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، سبزہ کھانا پینا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بہت سخت امتحان تھا حضرت کے اوپر، بہت سخت امتحان کہ ابھی شادی ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، تو ساتھ ہی اللہ نے حکم کیا کر دیا؟ جاؤ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب چھوڑنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کے آگے وہاں پہ تو پانی کا ایک کجاوا تھا اور چند کھجوریں تھیں، وہ دے دیں، کب تک چلتی رہتی، اور لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ خیر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہیں پلے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا، اب تنہائی تھی،
بی بی ہاجرہ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بس دونوں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بھیجا، چونکہ جب یہ زمزم کا اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا نا، زمین سے چشمہ نکالا، تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کیا کیا، فوراً اس چشمے کے ارد گرد کیا بنا دی، دیوار بنانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی، اگر وہ ہاجرہ نہ حوض بناتی اس چشمے کے ارد گرد تو جو آب زمزم کا چشمہ تھا وہ ایک چلتا ہوا کنواں بن جانا تھا، وہ بہتا ہوا کنواں بن جانا تھا۔ تو چونکہ انہوں نے فوراً اس کے ارد گرد کیا لگا دیا، وہ باندھ لگا دیا، تو اب پرندے بھی چونکہ ہوتے تھے وہ بھی پانی پینے کی غرض سے پہنچ جاتے ہیں ایسی جگہ پہ پانی پینے کے لیے۔ اب ایک قبیلہ گزر رہا تھا جس کا نام قبیلہ بنی جرہم تھا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے ایک جگہ کافی اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے سمجھا کہیں یہاں پانی ضرور موجود ہے۔ وہ پرندوں کی شناخت کرتے کرتے اس جگہ کے اوپر پہنچے۔ اب ان لوگوں نے کہا یہاں پہ پانی بھی ہے، گزر بسر کا اوقات بھی ہے، زندگی بھی ہے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی کہ بی بی جی ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت بی بی ہاجرہ بھی چاہتی تھی اب ہمارا کوئی مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے تمہیں اجازت دیتے ہیں ہم یہاں پہ رہنے کی۔ اب یہ قبیلہ یہاں پہ رہ رہا ہے، آنا جانا ان کا لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے اندر پلے بڑھے، اسی قبیلے کے اندر حضرت کی پھر شادی ہوئی، اسی قبیلے میں، بنو جرہم کے قبیلے میں۔ جب ان کی شادی ہوئی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو بی بی سارہ کے ساتھ ہے فلسطین میں، کیونکہ ہجرت جو انہوں نے کی تھی نا، پھر مصر سے روانہ ہوئے، یہ فلسطین میں جا کے آباد ہو گئے تھے حضرت ابراہیم، پکے پکے، بس اللہ کا جب حکم آنا تھا پھر وہی تبھی ملنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کا حال احوال لینے کے لیے آتے جاتے تھے، حال احوال، اس کی پابندی نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ روایات میں آتا ہے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کا پتہ لینے کے لیے آئے، شادی ہو چکی تھی، تو جب گھر آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل گھر کے اندر ہی نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اس کی بیوی نے کہا، حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ حضرت گھر کے حالات جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں، اچھے نہیں چل رہے، بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، گزر بسر کا اوقات ہو رہا ہے، لہٰذا حالات اچھے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب میرا بیٹا اسماعیل آئے نا، اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت اسماعیل آئے واپس، جب دیکھا کہ گھر کے اندر ایک عجیب مہک، عجیب خوشبو آ رہی ہے، تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کون آیا تھا، تو بی بی سارہ نے بتایا ابراہیم آئے تھے۔ تو بیوی کو نہیں، انہوں نے بتایا، اس کی بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ یہاں فلانا بندہ آیا تھا، بزرگ آیا تھا۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا یہ حضرت ابراہیم ہے، لیکن جب حضرت اسماعیل نے سنا اپنی بیوی کی زبان سے، تو فوراً کہا یہ میرے بابا ابراہیم آئے تھے۔ اچھا کیا کہہ کے گئے ہیں تجھے؟ بیوی نے کہا وہ کہہ کے گئے ہیں اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو تو طلاق دے دے، چھوڑ دے اس کو، کہ خاوند کے ساتھ یہ خوش نہیں ہے، یہ خاوند کے تنگ حالات کے اوپر بجائے دعا کرنے کے شکوے کر رہی ہے، صبر نہیں کر رہی، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس لیے یہ تیری بیوی تیرے قابل نہیں ہے، اس کو طلاق دے دے۔ حضرت نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر دوبارہ اسی قبیلے کے اندر شادی کی، بنو جرہم کے قبیلے میں۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں کے بعد آئے پتہ لینے کے لیے۔ اب پھر گھر کے اندر بیوی اکیلی موجود ہے اور بیٹا اسماعیل ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ بیوی نے کہا حضرت گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وافر مقدار میں ہمارے پاس مال۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کرے، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کرے۔ تو جب آئے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر دیکھا ایک عجیب قسم کی خوشبو مہک رہی ہے، کیونکہ نبی اللہ کا جہاں سے گزر جاتا ہے وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، سمجھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرماتے ہیں نا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی، ہم خود اندازہ لگاتے تھے یہاں سے کوئی عظیم ہستی گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا نبی پیچھے بھی آیا نا کہ ہم نے رحمت بنا دیا اس کو، کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کون آیا تھا، تو سارا حال احوال بیان کیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میرے بابا تھے، اور انہوں نے جو یہ تجھے نصیحت کی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اس کو کبھی طلاق نہ دینا، اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب کیا ہے، شیرخوار بچے تھے، اللہ نے کیا کہا، چلو اس کو بیابان وادی کے اندر چھوڑ۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا
تو اللہ نے کیا حکم دے دیا؟ چل اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ کیا چلا دے؟ چھری چلا دے۔ یہ بھی ایک بڑا سخت امتحان تھا کہ اس بیٹے کے ساتھ تو اتنی زیادہ زندگی نہیں گزاری، اس بیٹے کے ساتھ تو اتنا زیادہ پیار ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے باپ کو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا مان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چھری چلا۔ اب چھری چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بھی ابراہیم تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بشارت دی، بتلایا کہ چلو چھری چلاؤ۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے یا اللہ میں تیار ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم کے کیا تھے؟ بڑے بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے کا نام تھا اسحاق۔ زیادہ تر زندگی جو حضرت کی گزری ہے وہ اسحاق کے ساتھ گزری ہے، اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، جس طرح جمعرات والے دن سبق میں پڑھا تھا نا، ہم نے ابراہیم کو کیا عطا کیا؟ اسحاق اور پوتا یعقوب۔ یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے قرآن کے انداز سے کہ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب پوتے ہو گئے تھے نا یعقوب، تب تک حضرت ابراہیم زندہ رہے تھے، چونکہ اللہ چوہی تو بشارت دے رہا ہے نا کہ ہم نے اسحاق عطا کیا اور پوتا یعقوب عطا کیا۔ تو جب پوتا ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام ہو گئے تھے، تب تک حضرت ابراہیم زندہ رہے تھے۔ حضرت کو دیکھنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نصیب ہو چکا تھا، سمجھ آ گئی؟ لیکن عجیب بات ہے، یہ عجیب خاندان ہے، سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، کیسے انوارات اور کیسی اللہ نے نوازشات کی تھی۔ ایک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور ساتھ حضرت اسماعیل نے مل کے کی سورۃ بقرہ کے اندر۔ اور دوسری طرف جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اور دونوں کو اللہ نے قبلہ بنایا ہے۔ دونوں کو اللہ نے کیا بنایا؟ قبلہ۔ بیت اللہ کو بھی اللہ نے قبلہ بنایا، اور بیت المقدس کو بھی اللہ نے کیا بنا دیا؟ قبلہ بنا دیا۔ یوں ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ ہم نے ان کی تعریفوں کو آنے والے جتنے بھی دین اور مذہب ہو گئے ان سب کی زبانوں کے اوپر ہم نے ان کے تعریف کو اونچا کر دیا ہے کہ آنے والی نسلیں قیامت تک جو بھی جس ملت سے تعلق رکھے گا ان کی تعریف ہی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم کی بھی تعریفیں جاری رہیں گی، اسحاق کی بھی تعریفیں جاری رہیں گی، یعقوب کی بھی تعریفیں جاری رہیں گی، سمجھ آ گیا؟ لیکن یہودی جو بے ایمان ہے یہ بنو اسماعیل کی نسل کی یہ تعریف نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا سوائے ایک موتی کے، وہ موتی میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ادھر سے 4000 نبی جو تھے یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ جتنے بھی بنی اسرائیل حضرت کے بعد حضرت عیسیٰ تک سارے ٹوٹل نبی مفسرین فرماتے ہیں 4000 یہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ایسا بھیجا کہ سارے رونے دھونے اللہ نے دھو دیے سارے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ایک پیغمبر بھیجا اللہ نے ان کی نسل میں سے، اللہ تعالیٰ نے سارے اگلے پچھلی ساری کسروں کے اوپر ہی پانی پھیر دیا، اس کو مقام ہی سب سے اونچا دیا اللہ تعالیٰ نے، سمجھ آ گیا؟ کتاب بھی عظیم شان دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، معجزات بھی اللہ نے عظیم و شان عطا کیے، اس کو دوست اور یار بھی دیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چن چن کے عطا کیے تھے۔ ابو ہریرہ کو اس نے یمن سے اٹھایا اور میرے پیغمبر کے قدموں میں پہنچایا، صہیب کو روم سے اٹھایا اور میرے پیغمبر کے قدموں میں پہنچایا، سلمان کو ایران سے فارس سے اٹھایا، میرے پیغمبر کے قدموں میں پہنچایا، حبشے کو بلال کو حبشے سے اٹھایا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچایا۔ اور جب بلال میرے پیغمبر کے قدموں میں آتا ہے، یہی بلال جب چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، مکے کی گلیوں میں ہے، لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت کے اندر بھی سنائی دی جا رہی ہے، سمجھ؟ یار بھی دیے، صحابہ بھی دیے، وہ بھی چن چن کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اسی لیے تو پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریفوں سے بھر دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، انہ کان صادق الوعدی، پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ صادق الوعد تھے، سچے وعدے والے تھے، کہ حضرت کی یہ صفت تھی کہ یہ کیا تھے؟ پیغمبر تو ہوتے ہی سچے وعدوں والا ہے نا، جب بھی کسی سے اللہ سے وعدہ کر لے یا کسی بندے سے وعدہ کر لے، پیغمبر تو اس وعدے کو کیا کرتا ہے؟ سچا ہی کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے وعدہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تو واپس آئے گا نا تو تیرے انتظار کے اندر میں یہی کھڑا رہوں گا، جب تو واپس آئے گا تیرے انتظار میں یہی کھڑا رہوں گا۔ وہ شخص تو بھول گیا حضرت اسماعیل کو کہ وعدہ کیا تھا، لیکن
3 دن کے بعد جب اس بندے کو پتہ چلا او ہو میرا وعدہ تھا اسماعیل سے، جب وہ بندہ واپس گیا تو حضرت اسماعیل کو اسی مقام کے اوپر کھڑا ہوا پایا تھا، یعنی وعدہ پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح 2-3 دن ایک بندے سے معاہدہ کیا، اس بندے کو بھول گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی 3 دن تک برقرار اسی جگہ پہ کھڑے رہے تھے، وعدے کے پکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کے اندر وعدہ خلافی کرے گا، یہ منافق کی علامت ہوگی، یاد رکھ۔ معاہدہ چاہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہو یا کسی مخلوق سے کیا ہو، بندے سے اس معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ جائز معاہدہ ہو، ناجائز معاہدہ جو گناہ کے اوپر مبنی ہے وہ معاہدہ پورا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ اس معاہدے کو توڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلی اللہ نے صفت بیان کی کہ وہ کیا تھے، وعدے کے پورا کرنے والے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول نبی۔ قرآن کا یہ واضح یہ اشارہ دے رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایک مستقل شریعت عطا ہوئی ہے۔ دیکھو رسول اور نبی تھے، وہ کیا، رسول اور نبی۔ اور آپ کو پتہ ہے پیچھے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، وہاں پہ صرف اسحاق کا تذکرہ کیا اللہ نے اور یعقوب کا کیا، لیکن اسماعیل کا تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ حضرت اسماعیل کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑی شان اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ الگ کیا ہے حضرت اسماعیل کا، تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے مستقل شریعت دی تھی۔ یہ دوسری صفت ہے۔ آگے تیسری صفت، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ تھے حکم کیا کرتے اپنے اہل کو نماز کا، اپنے اہل کو کس کا حکم کرتے، نماز کا، والزکات، اور زکات کا۔ دیکھو یہاں پہ بھی آگئی نا نماز کا ذکر آیا۔ میں کہتا ہوں پچھلی شریعتوں کے اندر نماز تھی کسی نہ کسی حالت میں، لیکن صورت کیا تھی، حیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہر امت کے اندر ہر جگہ نماز فرض رہی ہے، لیکن کیفیت اور صورت کیا تھی اور تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ وہ اپنے اہل کو کیا کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اصلاح کا سب سے پہلا طریقہ ہے، یہ ہے تبلیغ کے اندر سب سے پہلا طریقہ ہے یہ اصول ہے کہ اپنے گھر سے تبلیغ کو شروع کیا جائے، جس طرح حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل والوں کو کیا دیتے تھے، حکم کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ ہر پیغمبر اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے تبلیغ کرتا تھا، کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ کو تبلیغ کی، حضرت اسماعیل نے بھی اپنے گھر والوں کو پہلے تبلیغ کی، کیا کی، نماز کی تلقین کی اور زکوٰۃ کی تلقین کیا، ٹھیک ہے۔ یہ نماز جو ہے، نماز یہ نفسانی میل کچیل کو، انسان کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، دل سے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کے اندر سے، دل سے لالچ کو نکالتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر سے لالچ مال کی نکل جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ مال بس آنی جانی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مال کی لالچ، اس کے محبت جو ہوتی ہے مال کی وہ نکل جاتی ہے، وہ ایک اللہ کا ہو کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ آگے چوتھی سے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے وہ ابراہیم، تھے وہ اسماعیل اپنے رب کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ، اپنے رب کے ہاں وہ کیا تھے، پسندیدہ۔ ہر نبی اپنے اللہ کا کیا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی چلنا ہے تو گویا وہ کیا بن گیا، اللہ کا پسندیدہ۔ دو نبیوں کا تذکرہ ہو گیا۔ یہاں سے بھی اللہ کے بیان کرنے کا مقصود یہی ہے کہ دیکھو وہ اسماعیل جو تھا وہ کتنا عاجز تھا، نماز کا حکم کرتا تھا، زکوٰۃ کا حکم کرتا تھا، میری عبدیت کو، میری معبودیت کو بیان کر رہے ہر کسی کے ہر جگہ پہ، تو لہٰذا وہ کارساز اور متصرف نہیں ہو سکتے۔ آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کر تو کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، میرے پیغمبر ادریس کا بھی ان کو تذکرہ سناؤ۔ ہاں کیا تھے وہ نبی، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور بے شک وہ تھے بڑے ہی سچے نبی، ٹھیک ہے۔ ہاں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے ان کو مرتبہ بلند تر، مکانن علیہ، بلند مرتبہ بلند تر۔ اچھا یہ اتنا سا تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بڑا کم تذکرہ آیا ہے۔ بعض نبیوں کا تو صرف نام ہی اللہ تعالیٰ نے لیا، جس طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام، وہ جہاں سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام ذکر کیا، وہاں پہ صرف نام ہی، یہاں پہ حضرت ادریس کا صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ کیا تھے، بڑے سچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے حضرت آدم کے پوتے تھے، مفسرین بیان کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے، داداؤں میں سے تھے، لیکن حضرت آدم کے کیا تھے، پوتے تھے، پرانے نبیوں میں سے ہیں۔
مفسرین بیان فرماتے، مورخین بھی کہتے ہیں کہ یہ درزی کا کام کیا کرتے تھے حضرت ادریس، درزی کا۔ میں کہتا ہوں ہر پیغمبر جو ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ حکمران ہو، کرتا محنت مزدوری ہے وہ۔ حضرت داؤد کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کیا تھا، لیکن بادشاہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، محنت مزدوری کر کے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس بھی درزی کا کام کرتے تھے، اور مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے سب سے پہلے سلائی والا کپڑا جو ہے وہ انہی نے تیار کیا تھا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے سلائی والا کپڑا انہی نے تیار کیا، اور سب سے پہلے سلائی والا جو کپڑا تھا وہ حضرت ادریس نے ہی پہنا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹتے تھے سطر کو چھپانے کے لیے، لیکن جب حضرت ادریس نے سلائی والا کپڑا ایجاد کیا تو پھر لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، سلائی والے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے قلم بھی حضرت ادریس نے ایجاد کیا تھا، لکھنے والا قلم، یہ بھی حضرت ادریس نے ایجاد کیا۔ اور ترازو، ریاضی، پیمانہ، ترازو، ریاضی، یہ سارا ایک ہی ہے نا، ایک ہی باب سے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کے موجد جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے صفت ذکر کی ہے صدیقیت، کہ حضرت ادریس کیا تھے؟ سرتاپا صدق تھے، وہ سچائی تھی، کذب ان کے اندر ہے ہی نہیں تھا۔ دوسری صفت اللہ نے فرمایا ہم نے نبی بنایا، اور نبی بنایا، یہ دوسری صفت۔ آگے تیسری صفت ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے بلند کیا، ورفعناہ ہم نے بلند کیا ان کو مرتبہ بلند تر۔ یہ آپ کے نسخے میں کیا ترجمہ لکھا ہے جی؟ مکانا علیہ، جی ہاں مکان بلند، ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، بلند کیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے۔ مکانن سے ہے نا، مکانن کہتے ہیں جگہ، جگہ بلند تر، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، 4تھے آسمان پہ ان پہ ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث۔ اب یہ صغرے کبرے ملا کر مفسرین نے کہا کہ یہ ان کو بھی اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور بنی اسرائیلی روایت ہے کہ فرشتہ آیا ایک، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں کے اندر چھپا کے وہ لے گیا 4تھے آسمان۔ پیچھے سے حضرت اسرائیل آئے، جب اللہ نے حکم دیا جا بھی ادریس کی لے کے روح قبض کر کے لے، حضرت اسرائیل علیہ السلام پھرتے رہے پوری دنیا میں، ان کو ملے ہی نہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ پھر اس فرشتے سے ملاقات ہوئی جو حضرت ادریس کو وہ 4تھے آسمان پہ لے گیا۔ اس نے کہا کہ ادریس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے کہا اس کو تو میں لے کے گیا۔ حضرت اسرائیل نے کہا مجھے تو رب نے حکم کیا ہے کہ میں اس کی روح کو کیا کروں؟ قبض کروں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اس کی روح قبض کروں۔ 4تھے آسمان پہ پھر ان کی روح کو قبض کیا، لیکن یہ بہت تکلفات ہیں، اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بلند کیا ہم نے ان کو مرتبہ بلند، مرتبے کے اعتبار سے ہم نے کمالات دیے، ان کو مرتبے دیے۔ یہ جتنے بھی مورخین لکھتے ہیں درزی کا کام کیا کرتے ہیں، ہر کام کے سب سے پہلے موجد وہی تھے حضرت ادریس۔ مرتبہ دیا، نبوت دی، صدیقیت دی، سمجھے، یہ ہم نے ان کو مرتبہ بلند کیا ہے۔ لیکن صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس سے، لیکن اس بات کے اندر پڑھنا کہ اللہ نے زندہ ہی آسمان کے اوپر اٹھا لیا، قرآن نے اس کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا، حدیث کے اندر اس کا بالکل اشارہ نہیں ہے کہ اللہ نے زندہ ہی آسمان کے اوپر اٹھا لیا، وہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ قرآن پاک نے اشارے کیا اس کی طرف، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں کے اوپر کیا کر لیا تھا؟ اٹھا لیا تھا۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ حاضری دے دیں سارے، حاضری دے دیں سارے۔